المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کرامات غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سیگمنٹ کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طاقت، قدرت، تصرف اور کرامت کو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور سچے کلام قرآن مجید کی سورۃ النمل میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہم افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، جو کہ پچھلی تمام امتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس کے ایک ولی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ایک کرامت کا ذکر سنتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پر، یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے، یہ جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔